تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ یہود کے حوالے سے دیکھیں تو دونوں طرح کی تحریفیں ان کے ریکارڈ کے اندر ہیں، ایک لفظی اعتبار سے بھی کہ الفاظ ہی کو تبدیل کر دینا، علیکم السلام، اور ایک معنی کے اعتبار سے کہ لفظ کو اپنی جگہ پر باقی رکھا جائے لیکن اس کے معنی کو بدل دیا جائے، اس کے اندر تغیر پیدا کیا جائے کہ یہ لفظ اس معنی کے اندر استعمال نہیں ہوا۔ تو یہ دونوں طرح کی تحریفیں آپ کو یہودیوں کے یہاں نظر آئیں گی اور عیسائیوں کے یہاں بھی دونوں طرح کی تحریفیں آپ کو نظر آئیں گی۔ اور ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو ڈسون کرتے ہوں یا اس غلطی کے بارے میں یہ کہتے ہوں کہ نہیں ایسا نہیں ہوا، بلکہ وہ خود بھی اس بات کو مانتے ہیں، خصوصیت کے ساتھ جو لفظی تحریف ہے اس کے بارے میں تو وہ صد درصد قبول کرتے ہیں کہ اس وقت جو کتاب ان کے پاس موجود ہے یہ وہ الفاظ ایگزیکٹلی نہیں ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے، یہ ایگزیکٹلی وہی الفاظ نہیں ہیں۔ اسی کے اندر کچھ پیغام حقیقی بھی ہے اور کچھ وہ ہے کہ جو انٹرپریٹیشن ہے ان کا اپنے اعتبار سے، اور کچھ وہ ہے کہ جس کے اندر ارادتاً تحریف کی گئی ہے۔ بہرحال افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم اس بات کی توقع کرتے ہو کہ یہ تم پر ایمان لے آئیں گے، تمہارے کہنے پر ایمان لے آئیں گے؟ وقد کان فریق منہم، جبکہ ان میں سے ایک گروہ، یسمعون کلام اللہ، اللہ کا کلام سنا کرتا تھا، ثم یحرفونہ، اور اس کے بعد وہ اس کے اندر تحریف کر دیا کرتے تھے، من بعد ما عقلوہ، بعد اس کے کہ وہ اس کو جانتے تھے، وہم یعلمون، سمجھتے بھی تھے اور جانتے بھی تھے۔ یہ بات وہی ہے، اگر آپ کے ذہن میں ہو، بہت سی مجالس کے اندر بھی ہم نے یہ گزارش کی، اور ویسے بھی اگر آپ غور کریں تو آپ کے آبزرویشن کے اندر یہ چیز ہے کہ جو بہت زیادہ اہم ہے سمجھنا، کہ ہر وہ چیز کی جس کو انسان جانتا ہے سمجھتا ہے وہ اس کو مانتا نہیں ہے۔ یعنی یہ کتنی عجیب بات ہے کہ بظاہر ایک شخص عقلی طور پر کنونس ہو کہ معاملہ ایسا ہی ہے، مگر اس کے باوجود پھر وہ اس کے خلاف کچھ انجام دیتا ہوا نظر آئے۔ مثلا میں آپ کے سامنے ایک سادی سی مثال عرض کروں کہ جب ایک چور چوری کر رہا ہے تو کیا اس کو نہیں معلوم ہے کہ چوری کرنا بری بات ہے؟ اس کو معلوم ہے۔ اگر وہ خود کسی چور کا شکار بنے تو اسے اچھا تو نہیں لگے گا، تو اس کی عقل اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ چوری کرنا بری بات ہے، مگر اس کے بعد بھی جب وہ چوری کر رہا ہے تو یہ عقل کا فیصلہ نہیں ہے، یہ انسان کی خواہشات نفس کا فیصلہ ہے۔ جب وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے مزہ لینا ہے تو چاہے دوسرے کو نقصان پہنچانا عقلی اعتبار سے غلط ہو، میرا انٹلیکٹ مجھے اجازت نہیں دیتا، مگر انٹلیکٹ کی اجازت نہ دینا مجھے اس بات پر مجبور نہیں کر رہا، یعنی میں اس کنٹرول میں نہیں ہوں، اپنے انٹلیکٹ کے، اپنی عقل کے اس فیصلے کے کنٹرول میں نہیں ہوں کہ میں اس کے بعد اپنی خواہشات کو لگام دوں اور میں یہ کہوں کہ نہیں صاحب چوری نہیں کرنا، بلکہ پھر بھی وہ چوری کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جان رہا ہے مگر اس کے بعد بھی اس غلط کام کو انجام دے رہا ہے۔ یہ معاملہ ظاہر یہود کے ساتھ تھا۔ اگر آپ غور کیجئے کہ عیسائی اور یہودی وہ سب کے سب، ان کو سب سے بڑا خطرہ ان کے علماء کو کس بات پر ہے، یعنی ان کے سو کالڈ جو علماء ہیں نام نہاد، ان کو سب سے بڑا ڈر کس چیز کا ہے کہ اگر اس آخری رسول کی رسالت کو ہم قبول کر لیتے ہیں تو ہماری دکان نہیں چلے گی، پھر لوگ ہمارے پاس نہیں آئیں گے، پھر لوگ ہم سے رجوع نہیں کریں گے، اور جب وہ رجوع نہیں کریں گے تو ظاہر ہے ہماری دکان بند ہو جائے گی۔ تو یہ جو مادی معاملات ہیں، جو نفسانی معاملات ہیں، یہ بہت بڑی وبال جان بننے کا سبب بنتے ہیں ایک انسان کے لیے۔ اسی لیے اگر ایک انسان کا نفس اس کے کنٹرول میں نہ ہو تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں کیوں اتنی سخت شرائط ہے، مرجعیت کے لیے بھی، رہبریت کے لیے کیوں اتنی سخت شرائط ہے کہ اس کو عادل ہونا چاہیے، اسے ہوا اور ہوس کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ جو آپ وہ روایت بھی اگر آپ دیکھیں، من کان متقاءنا سائلا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا علی ہوا مطیعا لامر مولا، کہ صرف یہ نہیں ہے کہ پھر پڑھ لکھ کر اگر فقیہ بن جائے تو کافی ہے، نہ، مجتہد بننا کافی نہیں ہے تقلید کے لیے یا اس کی بات کو فالو کرنے کے لیے۔ وہ اپنے نفس کا مخالف ہو، وہ اپنے نفس کے اوپر مسلط ہو، وہ اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہو۔ فللعوام ان یقلدوا، پھر لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ایسے افراد کی تقلید کریں، ورنہ پڑھ لکھ کر اگر صرف سو کالڈ ایک شخص عالم بن جائے تو بنی اسرائیل ہی کے اندر ہمارے سامنے بلعم باور کا تذکرہ ہے جو قرآن مجید کے اندر ہے، جس میں قرآن مجید نے اس شخص کو کتے سے تشبیہ دی ہے، قلب کا ہے، اور قرآن مجید کے اندر دو مقامات پر صرف اور صرف علم ہو اور اس علم کے نتیجے میں انسان اپنے نفس کی اصلاح نہ کرے تو دو مقامات پر اس کی بڑی شدید مذمت آئی ہے۔ ایک تو یہ بلعم باور کے حوالے سے جہاں قلب کا ہے، اور
دوسرا سورہ جمعہ کے اندر کہ جہاں پر اسے گدھے سے تعبیر کیا گیا کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، کہ ان لوگوں کی مثال کہ جنہوں نے توریت کا بوجھ جن پر لاد دیا گیا مگر وہ اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت نہیں کر پائے، ان کی مثال اس گدھے کی مثال ہے کہ جس کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں اور اسے پتہ بھی نہ ہو کہ میرے اوپر کیا پڑا ہوا ہے۔ تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ایک انسان جو فیصلے کرتا ہے وہ صرف عقل اور علم کی بنیاد پر نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کی عقل اور علم کے راستے میں اس کی خواہشات طوفان برپا کرتے ہیں، جس کے بعد وہ صحیح فیصلہ جاننے کے باوجود اپنی زندگی میں نافذ نہیں کر پاتا۔ من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، بعد اس کے کہ وہ جان رہے تھے، عقل استعمال کر رہے تھے، وهم يعلمون، اور ان کو پتہ بھی تھا کہ کیا حق ہے کیا غلط ہے، کیا لکھا ہوا ہے، اس کو ہم جو ٹیمپر کر رہے ہیں یہ غلط ہے، مگر اس کے باوجود کر رہے تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہ یہودیوں کا ایک دوسرا جو منافقین کا کہ منافق بن کر بظاہر اسلام کا اعلان کر دیا۔ یہ یاد رکھیے گا جو ابتدا میں نے عرض کی تھی کہ دیکھیے اب یہ وہ افراد ہیں کہ جو مدینہ منورہ میں یہودیوں کے جو مختلف گروہ بن رہے ہیں ان گروہوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ لوگ ملتے ہیں صاحبان ایمان سے، قالوا آمنا، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ہم بھی تو مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ خلوت میں ہوتے ہیں، اپنی پرائیویٹ سیٹنگز کے اندر ہوتے ہیں، پرسنل جو ان کی گیدرنگز ہوتی ہیں اس میں ہوتے ہیں، قالوا، تو ان میں سے کچھ کہتے ہیں اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، کہ کیا تم ان کو وہ ساری باتیں بتا رہے ہو کہ جس کی وجہ سے اگر دیکھو تو اللہ ان کو فتح دے دے گا، یعنی یہ خدا کو بھی اپنی طرح سے اس طرح سے فراڈ کیس سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم اگر، یعنی ان کا ہوتا کیا تھا، جیسے کہ علامہ سید علی نقوی صاحب نے اپنی تفسیر کے اندر اس بات کو مینشن کیا ہے کہ یہ افراد ان میں سے جو منافقین تھے وہ آ کر باقاعدہ یہ بولتے تھے کہ دیکھو ہم نے اپنی کتاب میں اس آخری نبی کی نشانیاں یہ دیکھی ہیں اور یہ اس نبی کے اوپر پوری اترتی ہیں، لہٰذا ہم مومن ہو گئے۔ دل سے مومن نہیں ہیں مگر سامنے آ کر اقرار بھی کر رہے ہیں اور پھر یہ بتا بھی رہے ہیں مزید یقین دلانے کے لیے کہ ہم اپنی بات کے اندر سچے ہیں، پکے ہیں، یہ بتانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے توریت میں یہ پڑھا اور اس کے اندر یہ نشانیاں تھیں، ان نشانیوں کو ہم نے جانا، اس رسول کے اوپر پورا اترتے ہوئے دیکھا، لہٰذا ہم اس کے اوپر ایمان لے آئے۔ اب جب انہوں نے یہ کہہ دیا تو ظاہر مسلمان انہوں نے یقین بھی کر لیا کہ یہ سچے ہیں اپنی جگہ پر، اس لیے کہ بہرحال انہی میں سے جو افراد کنورٹ ہو کر آ رہے ہیں تو کوئی، اگر آپ دیکھیں کہ پیدائشی مسلمان کون ہے، پیدائشی مسلمان تو یا پیغمبر اکرم ہے یا مولا کائنات ہے، یا اسی طرح سے وہ جو دین ابراہیمی پر باقی تھے وہ چل رہا ہے، باقی تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی پاسٹ ریکارڈ کے ساتھ ہی آ رہا ہے، کوئی مشرک ہے مسلمان ہو رہا ہے، بت پرست ہے مسلمان ہو رہا ہے، یہودی ہے مسلمان ہو رہا ہے، عیسائی ہے مسلمان ہو رہا ہے۔ انہی میں سے ایک تعداد ہے جو مخلص افراد ہے، ایک تعداد ہے جو منافقین ہے۔ منافق کی پیشانی پر اگر لکھا ہو کہ یہ منافق ہے تو بات ہی ختم ہو جائے۔ سارا امتحان تو اسی بات کا ہے کہ وہ منافق جب اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کرے گا تو مسلم کے اندر اس کو مسلمان ہی ٹریٹ کیا جائے گا، اس کو مسلمان ہی کے طور پر ایکسیپٹ کیا جائے گا۔ اب یہ جب افراد جو منافقین ہیں وہ اپنی پرائیویٹ نشستوں کے اندر بیٹھتے ہیں تو وہاں پر گفتگو یہ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ صاحب دوسرے افراد ان کو کہ تم وہاں پر جاؤ، جا کر اپنے اسلام کا اعلان کرو، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں، مگر یہ جو تم نے شروع کر دیا ہے کہ ہاں ہماری کتابوں کے اندر بھی یہ نشانیاں موجود تھیں، یہ اگر بتاؤ گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اکیڈمیکلی انٹلیکچولی یہ لوگ تو اتنا زیادہ اٹھ کھڑے ہوں گے کہ اس کا نتیجہ یہ رہے کہ ہر ایک کہے گا کہ بات تو ان کی صحیح ہے۔ تو وہ ساری چیزیں انفولڈ مت کرو، وہ ساری چیزیں ڈکلیئر مت کرو، وہ مت بتاؤ، باقی ٹھیک ہے تم منافق بن کر ان کی صفوں کے اندر پینیٹریٹ کرو، ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرو۔ اب اس کانٹیکسٹ کے ساتھ اس آیت کو دیکھیے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ لوگ صاحبان ایمان سے ملتے ہیں قالوا آمنا تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب یہ ان میں سے بعض سے اکیلے میں ملاقات کرتے ہیں قالوا تو وہ کہتے ہیں اتحدثونہم، کیا تم ان کو وہ باتیں بتاتے ہو بما فتح اللہ علیکم،
جس سے وہ خود تمہارے خلاف رب کی بارگاہ میں حجت قائم کریں. لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ افلا تعقلون. کیا تمہیں عقل نہیں؟ کیا تم اتنی سمجھ نہیں رکھتے؟ یعنی یہ جو تم فراڈ کرنے جا رہے ہو کم سے کم اس میں تو اپنی عقل کو پراپرلی استعمال کرو. اولا یعلمون، اب اس کا جواب خدا دیتا ہے. اولا یعلمون، کیا یہ لوگ نہیں جانتے ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ اللہ یقیناً جانتا ہے ما یسرون، جو یہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو یہ اعلان کرتے ہیں. یعنی اگر نہیں پتا ہے تو مسلمانوں کو نہیں پتا ہے، مگر خدا کے ساتھ تو کوئی ایسا فراڈ نہیں چل سکتا. خدا سے تو کچھ چھپا ہوا نہیں. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اب انہی یہودیوں کے اندر ایک اور گروہ، واپس یاد رکھیے گا یہ مدینہ منورہ میں موجود یہودیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جو اپنے اس پاس سے پوری طرح سے ہٹے نہیں ہیں، تبھی تو یہودی ہیں. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، انہی یہودیوں کے اندر، انہی بنی اسرائیل والوں میں امیون ہیں. امیون یعنی جاہل، ان پڑھ، ایسے عوام کے جن کے پاس ایکسس بھی نہیں ہے اور نہ ہی وہ اس کے اوپر قدرت رکھتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک انسان پڑھا لکھا ہے، کتاب موجود نہیں ہے، چیک کیسے کرے؟ ایک یہ ہے کہ کتاب موجود ہے مگر پڑھا لکھا نہیں ہے، تو وہ کیسے چیک کرے گا؟ دونوں بات ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے تو کتاب موجود ہے تو بھی چیک نہیں کر سکتا. اور دوسرا کیس ہوتا ہے کہ کتاب ہی موجود نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ پروردگار عالم فرماتا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، انہی میں سے ایک جاہلوں کا گروہ ہے، جوہلا ہے. لا يعلمون الكتاب الا امانیہ، وہ کتاب میں سے کچھ نہیں جانتے سوائے اپنی بلند و بالا توقعات اور آرزوؤں کے، اس کے علاوہ ان کو اور کچھ نہیں پتا. وہ کتاب کو اس سے ہٹ کر جاننے کے لیے تیار بھی نہیں. کتاب کا اصل کام ہے ہدایت کا، وہ ہدایت لینا نہیں چاہتے. وہ سنجیدہ ہی نہیں ہے اس بارے میں کہ کتاب کھول کر دیکھیں، کتاب کو پڑھنے کی کوشش کریں. دے آر ناٹ انٹرسٹیڈ، دے آر ناٹ سیریس. ان کا اصل مقصد کیا ہے کہ وہ میٹھی میٹھی باتیں سن کر خوش ہوتے رہیں اور اسی طریقے سے اپنے آپ کو بہلاتے رہیں. مثلا یہودیوں کے کیس کے اندر، عیسائیوں کے اندر کیا باتیں تھیں؟ ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو خدا کا لاڈلا سمجھنا. کتاب نحنو ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں. اللہ ہمیں تو کچھ نہیں کرے گا. ایک ہے خدا کی رحمت، ایک ہے خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، وہ ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے. مگر ایک ایکسکلوسیولی اپنے آپ کو ایسا سمجھنا کہ ہم کچھ بھی نہ کریں تو بھی ہم اللہ کے چہیتے ہیں، یہ کون سا تماشا ہے؟ یہ کون سا معاملہ ہے؟ پروردگار عالم نے ایسا کوئی معاملہ نہیں رکھا ہے کہ ہم کچھ نہ کریں اور اس کے بعد بھی ہم اللہ کے چہیتے ہو گئے. یا ان کا ایک دعویٰ یہ تھا کہ لن يدخل الجنہ الا من کان ہودن او نصارا، کہ بھائی جنت میں یا تو یہودی داخل ہوں گے یا عیسائی داخل ہوں گے. یعنی وہ کچھ نہ کریں تو بھی داخل ہوں گے، اور باقی جتنے افراد ہیں وہ سب کچھ کر لیں تو بھی وہ داخل نہیں ہوں گے. یہ کیا؟ یہ کون سا معیار ہے؟ یہ باطل نظریات ہیں. اور اسی طریقے سے کچھ اور آگے بڑھ کر کے کچھ اپنی امیدیں، آرزویں، جس کے پچھلی مرتبہ میں نے مثال بھی دی تھی کہ بھائی ٹھیک ہے قرآن مجید جو ہے بہت اچھی کتاب ہے، مگر ہمارا اس کے ساتھ تعلق کیا ہو جائے؟ صرف اتنا کہ کون سا سورہ پڑھیں تو نوکری مل جائے، کون سا سورہ پڑھیں تو بیماری دور ہو جائے، کون سا سورہ پڑھیں تو بچی کی شادی ہو جائے، کون سا سورہ پڑھیں تو اولاد ہو جائے، کون بھیا اس کے علاوہ کچھ نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ساری چیزیں غلط ہیں، ان ساری چیزوں کی افادیت ہے، کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر، سورے کی تاثیر ہے، سورے کے اثرات ہیں، مگر یہ تو نہیں ہے کہ انسان اسی کے اوپر محدود ہو کر رہ جائے. اصل جو مقصد ہے اس کتاب کا وہ مقصد ہے مقصد ہدایت. اس ہدایت کو قبول کرنے کے لیے اگر کوئی آمادہ نہیں ہے، اس کے لیے اگر اپنا مغز کھپانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ کتاب صرف ان مقاصد کے لیے تو نہیں آئی تھی. اتنا تو طے ہے. ہدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت صاحبان تقویٰ کے لیے، اصل مقصد اس کا یہ تھا. اس کو اگر نظر انداز کر دیا تو یہ باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ فرنج بینیفٹس تھے جن کو اصل بینیفٹ سمجھ لیا گیا. جس طرح سے کبھی کبھی بونس کے نام پر کچھ دے دیا جاتا ہے تو وہ اصل سیلری کا ریپلیسمنٹ تو نہیں ہو سکتا، وہ اصل جو منافع ہے اس کا ریپلیسمنٹ تو نہیں ہو سکتا.
قرآن مجید ہو یا توریت ماضی کے اندر یا جو بھی کتاب اللہ نے نازل کی، اصل مقصد اس کا ہدایت ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ یہودیوں کے اندر ایک گروہ وہ بھی ہے کہ جو کتاب سے صرف اتنا جانتا ہے، ان پڑھ جاہل صرف اتنا جانتا ہے جو اس کی بلند و بالا توقعات، اس کی آرزوؤں کو سیٹسفائی کر سکے بس۔ اور اس کے اندر بھی کیا ہے؟ اٹکل، اس کے اندر بھی کنجیکچرز ہیں، اس کے اندر بھی ظن ہے، خام خیالیاں ہیں کہ جس کے اندر وہ مبتلا ہے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اب پروردگار عالم فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ۔ وائے ہو ان کے حال پر، افسوس، ویل یعنی تباہی بربادی، وائے افسوس ان کے حال پر، کن کے؟ ان لوگوں کے یکتبون الکتاب بأیدیہم، جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھ لیتے ہیں، ثم یقولون، اور اس کے بعد کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، کہ یہ ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا۔ اب ظاہر ہے کہ اگر معاشرے کے اندر سیٹ اپ یہ کہ ایک طرف علماء سو ہے اور دوسری طرف جاہل عوام ہے، جاہل عوام کو یہ علماء سو جس طرح سے چاہے مس گائیڈ کر سکتے ہیں، وہ پڑھے لکھے بھی نہیں، وہ تحقیق کے لیے تیار بھی نہیں، وہ اپنے اندازوں اور اٹکل اور شوگر کوٹڈ جو ان کو پوائزن دیا جا رہا ہے اسی میں خوش ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر ان کی ضرورتیں اتنی بڑھ جائیں گی، اس لیے کہ یہ علماء وہ علماء تو نہیں ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول کرنے والے، یہ تو دنیا دار ہے۔ تو اس کے بعد پھر یہی ہے کہ یہ یہاں تک پہنچ جائیں گے کہ خود کتاب خدا کے اندر تحریف کر دیں، جیسے ماضی کے اندر ہوتا۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا۔ مقصد کیا ہے؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے ذریعے سے قلیل دنیا کی قیمت کو حاصل کر لیں۔ کچھ حلوے مانڈے جو وہ مل جائیں گے، وہ انسان جو ہے وہ اس کے ذریعے سے کچھ اپنی دنیاوی لذتوں کو حاصل کر لے گا۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، وائے ہو ان کے حال پر، یہ دوسری دفعہ ویل ہے، وائے تباہی بربادی ہے ان کے لیے، مما كتبت أيديهم، جو انہوں نے لکھا اس کے اوپر بھی، اور وائے بحال ان کے اس کی وجہ سے جو وہ کمائی کرتے ہیں۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، جو کام کیا اس پر بھی بربادی ہے، تباہی ہے، اور جو انہوں نے کمایا اس کے اندر بھی کوئی برکت نہیں ہے۔ بظاہر انہوں نے اگر زیادہ بھی کما لیا دنیاوی اعتبار سے، اس کے اندر کوئی برکت نہیں ہے، تباہی اور بربادی ہی ان کے لیے موجود ہے۔ یا پھر ذہن میں رکھیے کہ یہ اس زمانے کے اندر بھی ہو رہا تھا جو گزر چکا، تحریف والا معاملہ، اور مدینہ منورہ کے اندر اس موقع پر جو یہود کے بڑے تھے ان افراد نے یہ افراد اس زمانے کے اندر بھی تدبیر کے اندر گڑبڑ کر، ہاں رسول کا حلیہ تو لکھا ہوا ہے مگر یہ شخص جو ہے وہ حلیے کے اوپر پورا نہیں کرتا، وہ گڑبڑ کر اس کے اندر جو نشانیاں لکھی ہوئی ہے اس کے اندر گڑبڑ کر۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ اب اس کے بعد وقال، اور یہ لوگ کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں، لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، وہ کہتے ہیں ہمیں جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی مگر یہ چند دنوں کی بات ہے، چند دنوں کی بات ہے، اگر چھوئے گی بھی تو چند دنوں تک چھوئے گی، اس کے بعد ہمیں نہیں چھوئے۔ یہ وہی آرزو ہے، یا کچھ بھی کر لیں ہم جنت میں جائیں گے، ہم کتنا ہی برا کر لیں، ہم ایمان بھی نہ لائیں، ہم کافر بنے رہے، ہم مشرک بنے رہے، ہم گڑبڑ کرتے رہے، ہم جنت میں نہیں جائیں۔ اچھا گئے بھی اگر تو چند دنوں کی بات، چند دنوں کی بات۔ اب یہ چند دن جو ہے وہ ان کی اس فلسفی کے اندر 40 دن رہتے ہیں، البتہ اس کے اندر مختلف افراد ہیں مگر زیادہ مشہور قولی یہ 40 دن، وہ 40 دن کہ جس میں یہ لوگ بچڑے کی پوجا کرتے ہیں۔ اگر ہمیں جہنم میں ڈالا بھی گیا تو 40 دن، جہنم کی آگ 40 دن سے زیادہ ہمیں نہیں ملے۔ جب آپ اس کے اندر دیکھیں بڑے لاجیکل کانٹرڈکشنز ہیں، کبھی کبھی آپ ان کو ڈرا کر سکتے ہیں کہ کانٹرڈکشن کہ یہ 40 دن جو بت پرستی کی وہ کس نے کی؟ وہ جو کرنے والے تھے گزر چکے، تمہارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یا تو تم یہ کہو کہ وہ 40 دن تک جو کرتے رہے وہ نہیں کرتے رہے، وہ 40 دن تک وہ غلط کرتے رہے،
کچھ کر رہے ہو اس کی وجہ سے تم کو جلنا ہے. اس کا وبال تم پر نہیں آنا چاہیے, تمہارا وبال تم پر نہیں آنا چاہیے, سوائے اس کے کہ تم اس کو اون کرو. پھر تو وہ بات آتی ہے کہ لعن اللہ امۃ قتلت کا ولعن اللہ امۃ ظلمت کا ولعن اللہ امۃ سمعت ذلک. بتاتی ہے کہ اگر کوئی اس پر راضی بھی ہے تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور. جو ہم زیادہ بادشاہ کے اندر پڑھ کر ترجمے کی ضرورت میرے خیال میں نہیں. آپ اور بتائیں گے ایک تو کنٹریبیوشن یہ واضح طور پر کہ اگر تم اس کو اون کرتے ہو تو وہ 40 دن کا جو وبال ہے وہ 40 دن کا کیوں رہے؟ فصلی کو اون کرنے والی بات. اون نہیں کرتے ہو تو پھر تمہارے 40 دن سے کیا تھا؟ جو تم گڑبڑ کرتے ہو اس کا تم کو بھگتنا ہے, جو وہ گڑبڑ کر چکے ہیں سب کو بھگتنا ہے. لیکن ان کا نظریہ یہ بات اس لیے کہ جب ایک قوم کا گروہ ان پڑھ ہے جاہل ہے تو وہ لاجیکلی نہیں سوچ رہا, وہ بس اول تو ہم جہنم میں جائیں گے, ہم تو اللہ کے لاڈ ہیں, اور اگر گئے بھی تو 40 دن کے لیے جائیں گے. وہ 40 دن جس میں انہوں نے وہ گڑبڑ کی تھی اور کچڑے کی پوجا کی. بول آتا بس تو نہیں کرتا ہے آخر خدا بتاتا ہے ایسے دن سے کہیے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہوا ہے, کوئی اللہ سے وعدہ لیا ہوا, کوئی اللہ نے وعدہ نازل کیا ایسا کہ اگر جلائے گا تو صرف 40 دن کے لیے جلائے گا, اس کے بعد نہیں جلائے گا. یعنی ایک طرف اللہ نے تم سے وعدہ لیا ہوا ہے, میثاق کا جو لفظ آیا اور آگے اس کی وضاحت آنے والی ہے. اللہ نے تم سے وعدہ لیا تھا اس کو تو تم نے پورا نہیں کیا, اور جس چیز کا اللہ نے تم سے وعدہ نہیں کیا ہے وہ تم اللہ کے اوپر بے جانے پوجے بغیر سوچے سمجھے مسلط کر رہے ہو کہ خدا تو ہمارے لیے ایسا نہیں کرے گا, تو کیوں نہیں کرے گا؟ کہ تم نے اللہ سے وعدہ کیا ہوگا. کل اتخذتم عند اللہ عہدا, کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہوگا؟ ولن یخلف اللہ عہدا, کہ اللہ اس عہد کی خلاف ورزی نہ کرے, ایسا بھی معاملہ ہے. ہم تقولون علی اللہ ما لا تعلمون, یا تم کہہ رہے ہو اللہ کے اوپر وہ بات جسے تم نہیں جانتے. اللہ کے حوالے ڈھونڈ رہے ہو ایسے کام کہ جس کو تم جانتے. اب معیار سنو کہ معیار کیا ہے, اسٹینڈرڈ کیا ہے. بلا کیوں نہیں, یہ تمہاری ساری باتیں جو ہے بکواس ہے, کیوں نہیں. بلا من کسب سیئۃ, جس نے برا کام کیا وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ, اور اس کا قصور اس کے اوپر پوری طرح سے حاوی ہو گیا. کون سا قصور حاوی ہو گیا؟ پوری قوت کے ساتھ, پوری قدرت کے ساتھ, طاقت کے ساتھ. وہ اپنے آپ کو بچانا ہی نہیں چاہتا. یعنی اب اس کے اندر جو سب سے بڑا جو گڑبڑ والا معاملہ ہے عقائد کی وہ ہے کہ شرک ہو گیا, وہ اس کے اندر آ جائے. رسول کے آنے کے بعد رسول کا انکار کر دینا, معجزات کو دیکھنا اور انکار کرنا. عقائد میں جو گڑبڑ ہے, قیامت کا انکار کرتا ہے, ولایت کا انکار کرتا ہے, یہ سب اس کا انکار ہے. من کسب سیئۃ, جس نے برا کام کیا اور اس کے قصور اس پر حاوی آ گئے, وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ, یہ اصحاب النار ہے, یہ آگ والے ہیں کہ جہنم میں جلائے جائیں گے. ہم فیہا خالدون, اور وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ ہم فیہا خالدون. یہ وہ جو ہم فیہا خالدون ہے یہ بتاتا ہے کہ یہاں پر عقائد کے حوالے سے جو گڑبڑ ہے اس کو ایڈریس کیا جاتا ہے. والذین آمنوا, اور اس کے بالمقابل سائملٹینیس کانٹراسٹ, والذین آمنوا, اور وہ لوگ جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور اس کے بعد پھر انہوں نے اعمال صالحہ کو بھی انجام دیا, اچھے اعمال, وہ اعمال کے جن کے اندر صلاحیت ہو جنہیں خدا قبول کرے. اولئک اصحاب الجنہ, یہ لوگ ہیں جنت والے, جن کو جنت میں رکھا جائے گا. ہم فیہا خالدون, اور وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو آپ اور فرمائیں کہ وہ ایک طرف یہ ایمان والے جنہوں نے اعمال صالحہ کا یہ نہیں ہے کہ یہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی, یہ غلطی ہوتی ہے مگر وہ والی کیفیت نہیں ہوتی. فَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ, کہ ان کے قصور ان کے اوپر پوری طرح حاوی ہو رہے, مگر یہ غلطیاں ہو رہی, گڑبڑی گڑبڑ کر رہے ہیں. ایک ہے وہ انسان کہ جو کبھی غلطی اس سے ہو جاتی ہے, پیروں میں لرزش ہو جاتی ہے, دنیا وہ سمجھ میں آتی ہے. ایک وہ شخص ہے کہ جو عقائد کے اندر گڑبڑ کر کے بیٹھا ہوا ہے, بات نہیں ختم ہو. اور ایک وہ شخص ہے کہ جو عقائد
میثاق کا تذکرہ ہے جو بنی اسرائیل سے پروردگار عالم نے دیا، جس کا ہمارے لیے بھی پیغام ہے۔ دیکھیے ابھی خدا نے کہا کیا تم نے اللہ سے عہد لیا ہے کہ اللہ اس عہد کی